اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکان شرقیہ۔ اور اب ذکر کیجئے اس کتاب یعنی قرآن میں مریم کا، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی گوشے میں جا بیٹھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ہیکل سلیمانی کے مشرقی گوشے میں خود کو مقیم کر لیا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی کیفیت تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے صورت اختیار کی اس مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، مریم نے کہا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ قال انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیا، اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم نے کہا میرا ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدچلن عورت ہوں۔ قال کذالک، اس فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، یعنی کسی مرد کے تعلق کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے، یعنی اس بچے کو ہم لوگوں کے لیے معجزہ اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اسے اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ اس پریشانی میں کہ حمل بڑھے گا تو لوگ کیا کہیں گے، حضرت مریم تنہائی کے گھر سے بیت اللحم چلی گئیں جو ہیکل سلیمانی سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر لے آیا اسے درد زا ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ ولادت کے وقت جب درد زا کی شدت بڑھی تو حضرت مریم نے سہارے کے لیے کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اس کیفیت میں اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بولی بستی چیز ہو چکی ہوتی۔ فناداها من تحتها، تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ اب غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اسے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ ان کی شریعت میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کی پابندی کے علاوہ بات چیت کرنے پر بھی پابندی تھی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ لے آئی اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس۔ حضرت مریم بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نومولود بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف لے آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا مریم یقینا تم ایک طوفان گڑھ لائی ہو۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا والد برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں پڑا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت،
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے بنایا بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس نے مجھے تنخو بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِی فِیہ یَمْتَرُونَ، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ مَا کَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَیَکُونُ، اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں باپ کا حصہ اللہ تعالیٰ کی ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا، جبکہ باقی سارا عمل عام فطری اور طبعی طریقے سے تکمیل پذیر ہوا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو کلمۃ منہ یعنی اللہ کا خاص کلمہ قرار دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور یقینا اللہ ہی ہے میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِیمٍ، پھر اختلافات پیدا کر لیے مختلف گروہوں نے آپس میں، تو بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کیا ہی اچھا وہ سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا وہ دیکھ رہے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں خبردار کر دیجئے اس یوم حسرت سے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَیْہَا، یقینا ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی اس پر موجود ہے اس کے بھی۔ وَإِلَیْنَا یُرْجَعُونَ، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔